یہ یہودیوں کا ایک نامی گرامی خطیب تھا۔ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ بولیے، چپ کیوں ہو گئے؟ پھر بھی اس کے لبوں پر جیسے خاموشی کی مہر لگ چکی ہو۔ مجمع سے برابر شور بلند ہو رہا تھا کہ بولیے بولیے، کیوں چپ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک نامی گرامی خطیب تھا جس کی زبان اچانک بند ہو گئی اور بدحواسی کا شکار ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا اس محمدی کو قتل کر دیں؟ نہیں نہیں، قتل مت کرو۔ یہودی خطیب لرزہ یر اندام ہے اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے کہا، او محمد کا کلمہ گو، کیا تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اچانک ایک بزرگ کھڑے ہوئے جنہیں دنیا حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، او یہودی، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو کے بارے میں سنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو کو نہیں سنا؟ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھ، میں بھی تجھ سے ایک سوال کروں گا، کیا تو جواب دے گا؟ یہودی خطیب نے کہا کہ ہاں دوں گا۔ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ سٹیج پر چڑھ گئے۔ دونوں آمنے سامنے تھے۔ سلسلہ سوالات یہودی خطیب کی طرف سے شروع ہوا۔ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نام نہیں۔ ایک فرمایا، اللہ پاک ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ وہ بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ دو فرمایا، لیل النہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا، لوح قلم اور کرسی، یہ تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا، خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، 6 دن میں زمین آسمان بنائے، 7 نہیں۔ کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، الم تر کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ فرمایا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8۔ میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ وہ تو بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ اللہ نے 9 کہا۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کے 11 ہوا نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ وہ 12واں جس کا 13واں نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ وہ 13 جن کا 14 نہیں۔ فرمایا، رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر اسی کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سار ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کیا، وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ موسیٰ، کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب سے بہترین سواری کون سی ہے؟ نمبر 15۔ فرمایا، سب سے بہترین سواری گھوڑا ہے۔ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمایا، جمعے کا دن سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟
فرمایا لائلۃ القدر کی رات سب سے بہترین ہے۔ سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا رمضان کا مہینہ سب سے بہترین ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار فرمایا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ ان کی دن عظیم عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے مکر کے، بڑوں بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 آسمان 7 زمین، ثم استوی الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب کر کے فرمایا میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا فرمایا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین الفہم واموالہم بان الحمل الجد۔ اے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے ٹھکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل کر دے گا۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کے بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر اتری اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن لے کر اندر چلتے پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی اور قبر کی طرح چل رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا اور نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان۔ حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائی وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکرے کا خون کرتے پر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ یوسف کو بیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے، لیکن حضرت یعقوب کی توبہ اور استغفار کرنے پر اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے میں یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں۔ اس بول میں دونوں سچے ہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء۔ دونوں سچے ہیں اس بول میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں تک پہنچ کر یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ اب باری حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ انہوں نے یہودی عالم کو مخاطب بنا کر ایک سوال کیا کہ ما منتاہ الحج، مجھے بتا جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ بولو۔ تم نے سوالوں کی بجاڑ کی، وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ لوگوں نے کہا اگر تو کہے گا تو ہم مان لیں گے۔ اس نے کہا کہ جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
چنانچہ سارا مجمع یہودی خطیب کی یہ بات سن کے حیران ہوا کہ اگر معاملہ یہ ہے تو پھر تم نے آج تلک یہ ہم سے کیوں چھپایا؟ یہودی خطیب تو وہاں سے سرک گیا، لیکن وہاں پر موجود سینکڑوں حقیقت پسند اور مصنف مزاج لوگوں نے سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہودیوں، آج بھی بایزید کی روحانی اولاد تمہارے سوالات کے جوابات دے رہی ہے، لیکن مامن تاح الحج کے سوال کا جواب تم نے چھپا رکھا ہے۔